اچھا، اب اس کے بعد جو دوسرا جو میں جس چیز کو دیکھ رہا تھا، لوگوں نے اس پہ بات کی، اور یہ بات بالکل آپ مذہبی ورلڈ ویو والے ہوں اور الہادی ورلڈ ویو جو بھی ہوں، لیکن اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی یہ بات ہمارے لیے بھی ایک تعجب کی بات تھی. یعنی پہلے انہوں نے یہ ایک چیلنج دیا تھا کہ کوئی عیسائی یا کرسچن جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس سے دکھا دے کہ حضرت مسیح نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے تو میں عیسائی بن جاؤں گا اور میں اس کے لیے مناظرے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے جب اس مناظرے کا چیلنج کیا کراچی میں غالباً، تو جب وہ لاہور گئے تو وہاں پر ایک ہمارے مسیحی ایک بھائی نے، ایک عالم دین نے ان کے اس چیلنج کو قبول کیا. اچھا، اب یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس عیسائی یا مسیحی پادری کی گفتگو اور اس پہ ڈاکٹر صاحب کا رویہ. کیا بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو میری طرف سے اور کراچی میرا تعلق، ہم بتائیں میرا نام پادری سیمسن جان ہے اور میرا تعلق سی ڈی اے سے ہے، کرسچین ڈبیٹ اکیڈمی سے، اور میں کرسچین اپولوجسٹ بھی ہوں. اور آپ نے گزشتہ روز کراچی میں پوری مسیحیت جو پاکستانی مسیحیت ہے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا. تو میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے، اور ہم 20,000 بندوں کو پیش کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، وہ اس مناظرے میں پریزنٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ بائبل مقدس میں کوئی ایک آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13، اس میں لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. جب آپ بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو بیبلیکل لینگویجز کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ جو خداوند کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کوریوس ہے، اور کوریوس کے ساتھ جب بھی آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خدا کے معنی دیتا ہے. تو مسیح جب اپنے بارے میں گوسپل آف جان میں یہ بات کرتے ہیں تو وہ خدا ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. اس کے علاوہ گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر 3، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو تم ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. تو یہاں پر بھی یسوع جو ہے اپنے آپ کو کوریوس آرٹیکل کے ساتھ خدا کہہ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 8. اب یہاں پر اس پادری صاحب نے ایک تو یہ بتایا کہ میں اپنی مسیحی تنظیم اور اس کی طرف سے آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. پھر اس وقت انہوں نے مقدس بائبل سے کچھ کلمات پڑھ کے سنائے کہ بھئی یہ دیکھو ان جگہوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیح نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے. ٹھیک، اب یہ تو ان کا عقیدہ ہے اور انہوں نے اس کو بیان کیا، بالکل ٹھیک. لیکن مناظرے کا جو چیلنج انہوں نے قبول کیا، اس پہ ذاکر صاحب کا جواب کیا تھا، ذرا دیکھیے. سنیے بھائی صاحب، ایک سوال پوچھنا چاہیے، ایک سوال ایک ٹائم پہ. سمجھے نا؟ پہلا آپ کا سوال کہ آپ میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے. شاید آپ نے میری تقریر نہیں پڑھی جی، یا میری تقریر سنی نہیں. چیلنج کرنے کو میں جب چیلنج کرتا ہوں الگ بات ہے. آپ نے سوال کیا، سوال کا جواب دوں گا. اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے، میرے ڈیبیٹ کے شرائط ہے جی، میرے ڈیبیٹ کے یہ شرائط ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے ڈیبیٹ کرنا ہے پبلک میں تو کم از کم وہ 5% جیسا میں مجمع اکٹھا کرتا ہوں. میرے سب سے بڑا مجمع ہے 10 لاکھ ہندوستان میں. کتنا؟ 10 لاکھ. تو کم از کم 5%، 50,000 کا مجمع تیار کرو. آپ نے 30,000 کا کہا تھا. سنیے میری بات، سنیے میری بات. میں جب بات کر رہا ہوں بیچ میں دخل مت دیجیے. جی آپ بات کریں. 30,000 آپ کے لیے 30,000 چلو مان گئے. 30,000 مجھے سننے میں پرابلم ہوئی. آپ نے 30,000 کہا، 30,000 بھی مان لیا. سب سے پہلا میرا 10,000 تھا، پھر 20,000 ہوا. جب سے بڑھتے ہی جاتا ہے، میری تعداد بڑھتے جاتی ہے تو عام بھی بڑھتے جاتے ہیں. سب سے پہلے میں کہتا تھا 10,000 کرو کیونکہ مجمع میرا چھوٹا تھا. جب مجمع بڑھتے جاتا ہے اور پاپولیرٹی بڑھتی جاتی ہے تو میرا منیمم کرائٹیریا بھی بڑھتے جاتا ہے. میں نے پہلے جب بحث کیا تو جو لوگ صرف 5,000 اکٹھا کرتے ان کے ساتھ بھی میں نے ڈیبیٹ کیا. وہ پہلے تھا ایئر 2000 میں، 1998 میں. آپ بولتے 30,000 مان کے. آپ مجھے یہ بولیے کون سا آپ کا ڈیبیٹر 30,000 لوگ کو اپنے واحد لیکچر کے لیے جمع کر سکتا ہے؟ نام کیا اس کا؟ آفر دو مجھے. کون سا آپ کا ڈیبیٹر ہے؟ میں جانتا ہوں دنیا میں سینکڑوں کرسچن ہیں جو لاکھ سے زیادہ اکٹھا کر سکتے ہیں. بینی ہن، مورس ریلو، جیمی سگٹ، یہ سب نام ہے. آپ کا کون سا آدمی ہے
जो 30,000 इकट्ठा कर सकते हैं, नाम क्या उसका सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम अरे भाई साहब, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शेख कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, कोई पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये जो शर्त रखी ना कि इतने हज़ार और इतने लाख, इसमें दो तरह से बात हो सकती है। एक तो मतलब जाहिर सी बात है इस बात की कोई मजहबी या कोई अकली तोजी हमारे पास तो नहीं है ना कि आप ये कहे कि बात, अब जैसे हमारे यहाँ भी इंजीनियर साहब के इस टाइप के लोग चैलेंज दे देते कि फलां मसला के लोगों से कहो मुझसे मुनाज़रा करो। अब कोई बंदा तैयार हो कहते नहीं इतने लोग हो, मेरे वीडियो तो इतने लाख लोग देखते हैं तो आपकी वीडियो इतना, तो ये फिर बेजा यानी फरार इख्तियार करने का वो नज़र आता है कि भाई आप नहीं करना चाह रहे मुनाज़रा, या आपके अंदर वो आपको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ या कोई और भी वजह हो सकती है। तो ये जो जाकिर साहब का ये है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अगर आप मुनाज़रा इसलिए करें कि आपको अपने मज़हब की हक़ानियत को साबित करना है, और साबित इसलिए करना है ताकि जो गुमराह लोग हैं, जो गलत रास्ते पर है, जो आपके बकौल या आपके नज़रिए के मुताबिक जहन्नम में जा रहे हैं, खुदा से दूर हो रहे हैं, आपने कहा भाई मुनाज़रा करूँगा और मुझे कामयाबी होगी तो लोग मेरे दीन, हकीकी दीन, असली दीन, सच्चे दीन की तरफ आएंगे। तो उसमें तो आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि भाई एक बंदा भी लग जाए मुझे, यानी आपको ये शर्त रखनी ही नहीं चाहिए कि भाई इतने हज़ार और इतने करोड़ इतने लाख लोग होंगे तो मैं मुनाज़रा करूँगा, इतने लोगों को जमा करें। और आज की दुनिया में फिजिकली आप हज़ार लाख लोगों को जमा ना करें, आप एक बंद कमरे में बैठ के आप मुनाज़रा कर ले, 2 बंदे बैठ के, 4 बैठ के, कुछ आप पूरी दुनिया को आपकी का पैगाम जाएगा और इस तरह के मुनाज़रे को करोड़ों लोग देखेंगे। तो मुझे तो इसकी कोई तोजी नहीं समझ आ रही। लेकिन खुद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक और गुफ्तगू में इसकी एक तोजी दी है कि यानी वो क्यों ये इस तरह के शराइत रखते हैं। आप सुन लीजिए, अगर आपको लगता है कि उनकी तोजी ठीक है तो फबी हाँ, लेकिन बतौर तालिब इल्म हमारा ये ख्याल है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मजहब, धर्म, दीन, अपने नुक्ते नज़र को साथ आप दयानतदार हैं, और डॉक्टर साहब बिल्कुल हैं, जितना हमने अभी तक उनको सुना पड़ा, तो उसका लाजमी तकाजा है कि आप ये शर्त ही ना रखें कि इतने हज़ार इतने लाख। लेकिन डॉक्टर साहब इसकी क्या तोजी देते हैं ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये एक और वीडियो क्लिप है जिसके अंदर डॉक्टर साहब ने ये बताया कि भाई मैंने ये शर्त क्यों रखी कि इतने लाख लोग होने चाहिए। ये ज़रा सुने डॉक्टर साहब ने एक और गुफ्तगू में क्या इसकी तोजी दी है। नाम पादरी अलीशा फैज आलम है, मेरा नाम पादरी अलीशा फैज आलम है, और मैं डॉक्टर साहब से सवाल ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो है कराची के अंदर एक छोटा बच्चा था, क्रिश्चियन बच्चा, जिसे डॉक्टर साहब ने जो है कहा कि कोई मर्द का बच्चा जो है क्रिश्चियंस में से, उनके स्कॉलर्स में से आए और मेरे साथ जो है वो डिबेट करे। और एक जो है उन्होंने शर्त भी आयद की कि पहले ये होना चाहिए कि उसने 20,000 के मजमे को जो है उसमें तकरीर की हो। तो मैं डॉक्टर साहब से अर्ज करना चाहूंगा कि 20,000 के मजमे में पाकिस्तान में कोई इस्लामी स्कॉलर भी नहीं है जिसने काबिल बयान के हवाले से या कोई ऐसा मामला, कोई डिबेट वगैरह की हो कितने बड़े मजमे में या तकरीर की हो। तो डॉक्टर साहब जो है ये जुमला जो है वहां पे बोल के आए, तो मैं ज़ाती तौर पे इसे जो है क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हक में एक गैर इखलाकी जुमला तस्वर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे क्रिश्चियंस जो है वो फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो है डॉक्टर साहब के हवाले से अब जुमले कस रहे हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर मर्द के बच्चे हैं तो वो अब आके जो है हमसे डिबेट करें, क्योंकि उन्होंने ये जुमला बोला है, तो अब वो क्यों मतलब भाग रहे हैं या क्यों वो जो है अवॉइड कर रहे हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये कि अगर आपने डिबेट नहीं करनी थी तो आपने फिर चैलेंज क्यों दिया, वो भी पाकिस्तानी स्कॉलर्स को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब देखें यहाँ पर डॉक्टर साहब कि उस चैलेंज पर या उसमें जो उन्होंने शर्त रखी उस पर इनका भी जो एतराज़ है या जो बात कहना चाह रहे हैं, एक तो वो वही बात है जो हमने कही, और दूसरा उनका ये कहना है कि भाई हम जो हमारे जो क्रिश्चियंस है वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक मर्द के बच्चे तो मैदान में आए, तो बिल्कुल बात ठीक है। अब डॉक्टर साहब इसकी तोजी क्या दे रहे हैं वो जरा सुन लीजिए जवाब। सवाल आपका खत्म हो गया। अच्छा चलिए, सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। अरे क्यों चैलेंज किया, सवाल है किया, अजीब इंसान है। आपने क्यों चैलेंज किया, सवाल हुआ कि नहीं? आपको उर्दू ने बता क्यों चैलेंज किया, सवाल है कि नहीं? अब यहाँ डॉक्टर साहब देखना वही मसला, इनको समझ में जरा दिक्कत हो रही है। वो उन्होंने तो सवाल तो कर दिया, उसका उन्होंने एक और बात करनी चाहिए जिसके ऊपर डॉक्टर साहब कह रहे नहीं तुमने सवाल कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा सवाल नहीं है, यानी वो जो दूसरी बात करना चाह रहे थे शायद वो कोई वजाहत देना चाह रहे थे, यानी वो सवाल नहीं था। एक डॉक्टर साहब कह रहे नहीं तुमने सवाल किया है, तुम कैसे कह रहे कि सवाल नहीं किया, तो भाई पहला तो सवाल हो गया था ना, अब वो दूसरी कोई बात करना चाह रहे हैं जिसके बारे में उसका ये कहना है कि वो मेरा सवाल नहीं है, कोई तबसरा होगा। खैर सवाल नहीं, जी सर मैंने सवाल ही किया, सवाल किया। सर आप अपना सवाल पूछ चुके हैं, सवाल किया ने, फिर सवाल जवाब की नशिश है। भाई साहब ने कहा कि कोई भी पाकिस्तान में कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ने 20,000 का मजमा अकेला एड्रेस नहीं किया। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सर तकाबले ध्यान के हवाले से सर आपका सवाल अभी खत्म हो गया, आप बीच में क्यों अटका दे? देखा डिबेट है क्या? हम प्यार से आपको सवाल पूछने का मौका दिया, मैंने बीच में बहस किया। अभी आप चुपचाप सुनिए, अगर मैं सवाल पूछूंगा तो पूछिए तो चुपचाप, आपका वक्त
اب یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا جو میں نے کہا رवैया ان میں جو غصہ آ رہا ہے, برداشت کی کمی ہے یا چڑچڑاپنا ہے, تو میں پھر ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ بی پی کی کوئی دوائی شروع کرے, تو غصے پہ کچھ کنٹرول ان کو ہو جائے گا, یا جو عدم برداشت. حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نا, وہ بندہ اگر اضافی کوئی بات کہنا چاہے تو کرنے دیجیے. سمجھے میں نے تقابل مدیحان کے حساب سے کہا. اچھا میں یہ مجمع کتنا بڑا ہے, 20,000 سے زیادہ ہے کیا نہیں, ہے کیا نہیں, اپنے حساب بھائی کو دکھتا ہی نہیں. یہاں 20,000 سے زیادہ مجمع ہے, کراچی میں 20,000 سے زیادہ مجمع ہے. سر یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, یہاں پہ کوئی پاکستانی اسکالر نہیں ہے. ہاں تو میں وہی تو کہتا ہوں نا, میں نے کب کہا کہ میں پاکستانی اسکالر سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں, میں نے کدھر بھی کہا, میں نے یہ کہا کہ آپ میں سے کدھر پورے دنیا میں کم از کم 100 کرسچین پریچرز ہے, کم از کم ہندو بھی, جو 50,000 سے زیادہ کا مجمع بھی تقریر کرتے ہیں. سر میں نہیں ان پہ ڈیبیٹ ارے بھائی آپ کیوں بیٹھیں گے, مائک کو بند کرو. آپ کو سمجھتا نہیں ہندی, اردو سمجھتا نہیں, آپ رول کو فالو نہیں کر رہے. میں پیار سے بات جواب دے رہا ہوں, بیچ میں ٹپک رہے. کیا آپ سے ڈیبیٹ کروں میں, بیوقوف ہوں کیا؟ لوگ بولتے ڈاکٹر ذاکر نائک مرد کے بچے ڈیبیٹ کرو. ارے مرد کے بچے سے ڈیبیٹ کرتا ہے کیا؟ اس کا جواب دیا کہ نہیں, میں نے پہلے سوال میں دیا کہ نہیں. ہیوی ویٹ سے کرتا ہے, یہ لوگ سنتے ہی نہیں. یہ لوگ پورے گھانچے کی بیل ہے, پتہ ہے نا گھانچے کی بیل سنتے رہتے, وہ اپنے دماغ میں سوال رکھ کے آتے سنتے لے اور دوہراتے. یہی پرابلم ہے. کیا میں اسے بیس کروں, میں پاگل ہوں کیا, میں کیوں بولتا ہوں, میرا کیوں میں نے. اچھا اب یہ بھی ایک دیکھنا سب کا رویہ, انداز گفتگو, یہ بالکل ایک جو شدید مناظر ہونا, اور بس یہ ہے کہ بس میں نے ہر طرح سے اپنا موقف کو صحیح ثابت کر کے ہی چھوڑنا ہے, تو یہ وہ انداز. حالانکہ ابھی مناظرہ نہیں ہو رہا ہے, یہ سوال ہیں, ان کا سوال کا جواب آپ دے رہے ہیں. لیکن میں بار بار اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ مجھے بطور ایک غیر جانبدار طالب علم کے ڈاکٹر صاحب کا یہ رویہ, اور یہ ایک جگہ نہیں ہر جگہ انہوں نے یہ کیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کی کیا وجہ ہے, مجھے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی عمر بڑھ گئی, کچھ عوارض ان کو لاحق ہوں گے, کوئی پریشانیاں ذہنی ہوں گی, جس کے اوپر وہ اگلے کی بات کو بالکل ہی وہ سننے کے بعد اس کو دوبارہ اس کو 2 جملہ بولنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا. اور یہ ہوتا ہے, جیسے میں نے کوئی سوال کیا یا آپ نے ہم سے کیا, اب آپ نے کہا بھائی بندہ جو جواب دے رہا ہو میرے سوال کا جواب نہیں, تو آپ اس میں کوئی توضیح کرنا چاہے تو آپ کو اس کا ٹائم دیا جانا چاہیے. اب وہ وجہ بتا رہے کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ کی شرط کیوں ہے. چیلنج کیا, کیونکہ یہ لوگ آپ بولتے یوٹیوب پہ بولتے انہیں ذاکر نائک کا جواب دیے. آپ کیا کرو, آپ کے پادری جو ہے نا مورس ریلو, مینی ہند, فرینکلن گراہم, بڑے بڑے نام ہیں, ان کے پاس آپ کی جو ہے نا وہ سائن آف کرانے کی جاؤ, لیکن سر وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھیج کرو, $5 ملین ملیں گا ابھی آپ کو, لیکن وہ آپ کو لات مار کے بھگائے گا, کیونکہ جانتا ہے وہ پہنچ جائے گا, تم تو فیمس ہو جائیں گے. ارے ڈاکٹر نائک سے ڈیبیٹ کیا, سب لوگ ورلڈ فیمس, تو کس کو بھی فیمس ہونے کا ہے تو کس کے خلاف, ایک مشہور انسان کے خلاف بات کرو. یہ تو انسان کی فطرت ہے. پہلے میں کرتا تھا جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا, اور لوگ دیکھتے بہت سی ڈیبیٹ اویلیبل ہے, اور کیا ان کا اثر ہوا. ابھی میں کہتا ہوں کہ معیار کے آدمی کو لے کے آنا, لوگ نے تو بولیں گے بھائی بچے کو مارتا ہے. تو میرا چیلنج کلیئر تھا کہ آپ جو بول رہے بالکل غلط بول رہے. آپ اپنی عیسائیت کی کتاب کو نہیں جانتے, عیسائیت کی فلسفی کو نہیں جانتے, اور آپ بچے ہیں تو کسی آدمی مرد کو بھیجو, ٹکر کے آدمی, مطلب معیار کے آدمی کو بھیجو, جو بھائی لوگ اس کو مانتے ہیں. PhD کی کوئی ویلیو نہیں میرے سامنے. جو لوگ مانتے کم از کم 50,000 کا مجمع, 30,000, چلو 20,000, پاکستان میں نہیں ہے تو پاکستان کے باہر سے لے کے آؤ. کیا عیسائیت پاکستان میں محدود ہے؟ کیا عیسائی اسکالر پاکستان میں کیا باہر ہے؟ اگر امریکن اسکالر آئے گا وہ اچھا رہے گا, پاکستانی اسکالر کون اچھا رہے گا, امریکن یا پاکستانی؟ امریکن. یہ بھائی سمجھتا پاکستانی اچھا رہے گا. ہاں اسلام کے بارے میں پاکستانی ہو سکتا ہے, برابر, اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں پاکستانی ہو سکتا ہے. عیسائیت کے بارے میں پاکستانی سے کیوں کر ہوا ہے؟ لوگ بولیں گے دیکھو پاکستان میں جا کے بچوں کو پیٹ رہا ہے. ارے میری عزت ہے بھائی, میں امریکہ گیا ہوں, UK گیا ہوں, بڑے بڑے لوگ سے کیا. تو یہ بیوقوفی کہ آپ لوگ کو شعور چاہیے. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ سائلنٹ پوائنٹ, ویسٹ آف ٹائم, اور بھی بحث کرنا. ایک اصول کو فالو کرنا ہوتا ہے. کیا بولا اس نے کوآرڈینیٹر نے, مختصر سا سوال, 3 سے 4 جملے, آپ نے 10 جملے پوچھے, اس نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ غیر مسلم ہیں. ہم آپ کو محبت کرتے ہیں, لیکن ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. ناجائز فائدہ میں بحث کرو, ٹائم کیا بھی. آپ کے پادری کبھی 2 بجے تک بات کرتے, کیا لوگ کو موقع دیتے سوال کرنے کا؟ دیتے کیا لوگ سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے, کیونکہ وہ جانتے ہیں سوال کرنے کا موقع دیں گے تو پروگرام میں کرنے پڑے گا. سوال جواب کا اصول ہوتا ہے. تو میں نے جو اس کو بھی کہا, آپ بائبل سے کہا ثابت تو کرو. ثابت نہیں کرتا. آدمی ہو چرچ کے اندر 30,000 لوگ, ارے چرچ کے اندر خدا کی عبادت کرنے آ رہے, پادری کو سننے آ رہے. تو ہمیں کب چیلنج کرتے تو ٹکر کے, اس کا مطلب نہیں تم کو کرنے کا ہے تو آؤ نا ملیشیا میں, آؤ ملیشیا ٹکٹ خرید کے ہال ہائر کرو, میں میرے اسٹوڈنٹس کو بھیجوں گا. اب یہ بہرحال تھوڑی سی آگے بات ہے. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ بہت متکبر شخص ہے, اور دیکھو ان کے اندر انکساری نہیں ہے, اور یہ لگتا بھی ہے. یعنی جس لب و لہجے اور جس انداز سے آپ بات کر رہی ہے,
آپ نرگسی آتی ہے کہ بھئی میں بڑی چیز تو خان اور تم سالے کیا ہو، اس طرح کا. تو ایک تو چلو جیسے اردو ہماری بھی زبان نہیں، ظاہر سی بات ہے سیکھی ہوئی زبان ہے اور اپنی بھی نہیں آتی. تو ذاکر صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ وہ شاید اب ان کا انداز، پھر وہ خاص طور پر وہ جو بمبئی کی جو معاشر وغیرہ یا اس طرح کی جو فلموں میں جو آپ زبان دیکھتے برابر ہے، یا یہ کہ ٹھوک دے لے، یا یہ کہ اس طرح کی جو انداز ہے، تو وہ شاید ہم لوگوں کو ابھی مانوس نہیں، تو اس وجہ سے بھی اس طرح کی چیز لگ رہی. لیکن ہم کسی صورت یعنی اگر آپ ایک محقق ہیں تو محقق کا تو یہ لب و لہجہ انداز ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہے تو محقق نہیں ہے. آپ صرف مبلغ ہے، آپ یہ کہتے ہیں میں دین، دھرم، مذہب یا ایک سیکولر الہاد کا جو بھی نقطہ نظر آپ سمجھتے سچ ہے اور حق ہے اور لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آپ اس کے مبلغ ہیں ہمدرد، تو بھی آپ کا رویہ اور لب و لہجہ یہ نہیں ہو سکتا. اب تیسری چیز جو تیسری حیثیت ہے وہ مناظر. اب مناظر کی دو ہی یعنی اس کے اندر بھی کئی پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مناظرہ کر رہا ہے صرف اکھاڑے کا پہلوان بنا ہوا ہے کہ دیکھ میں کیسے لپیٹتا ہوں، گراتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اور اس میں اس کو اپنی اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میری بات سچائی لوگوں تک پہنچے، لوگ اس کو قبول کرے. اور جس طرح پیغمبرانہ درد جو ہوتا ہے کہ کیا قرآن میں جو اب بار بار کہا گیا حضور کو، غالباً تقریباً 2 جگہوں پر ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ پیغمبر جو اپنی جان جو ہے وہ ہلاکت میں ڈال رہے. کیوں کہ بھئی لوگ ایمان کیوں، یعنی وہ ایک ایک بندے کے پیچھے جا کے مانو یہ میرا دعوت تبلیغ ہے، یہ میری دعوت ہے، یہ میں وہی لایا ہوں، یہ میرا پیغام ہے. تو اس میں آپ کو تعداد سے کوئی سروکار نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ ایک شخص کے پیچھے بھی جاتے ہیں. ایک تو مناظر ہو سکتے مطلب، اور ذاکر صاحب کے اوپر ہمیشہ کرنے کی میرے پاس فی الحال یعنی ان کی نیت کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، لیکن ان کا انداز، ان کا لب و لہجہ اور ان کا جو انداز ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک تو غرور، کبر تھوڑا سا، اور دوسرا یہ کہ کہتے ہیں بھائی پاکستان نے بسالہ بچے کو مارا آیا، اس طرح کی جو ہے. تو اب میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو پتہ نہیں شاید ہمارا بھی یہ رویہ ہوتا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہونا نہیں چاہیے. جب آپ ایک مناظر کے ساتھ ساتھ آپ مبلغ بھی ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں میں دین کی بھی تبلیغ کرتا ہوں، لوگوں کو اسلام کی طرف لاتا ہوں، یہ جو غلط مذاہب اور نظریات میں لوگ جکڑے یا گرے ہوئے تو میں ان کو وہاں سے نکال رہا ہوں، تو اس میں آپ کا لب و لہجہ اور آپ کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس پہ تعجب ہوا، ہمیں حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو بڑے بڑے ہندو اسکالرز یا مسیحی پادریوں سے بقول ان کے، اور وہ موجود بھی ہے وہ جو امریکہ میں جو مناظرہ ہوا، اور اس کے علاوہ بھی، اور ان کو کوئی بھی مذہب کا عالم ان کے سامنے بیٹھ جائے تو بہت اچھے انداز سے ڈاکٹر صاحب مناظرہ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں آ کے ایک تو ان کا رویہ تھوڑا بدلا ہوا ہے، کئی وجوہات ہو سکتی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو بطور ایک غیر جانبدار طالب علم کے ہمیں یہاں پر ڈاکٹر صاحب کا چیلنج اور اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی اس طرح کی شرائط. پھر اس کے بعد اس پادری نے جب سوال کیا دوسرے والے نے کہ بھائی آپ نے اس طرح کہا اور پھر نہیں چیلنج کو قبول کیا، تو اس پہ جو انہوں نے اس کی پوری توضیح دی. باقی آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ شدید حامی ہیں تو آپ اسی حساب سے ان کی ہر بات کی تعویل اور توجیہ کرنا شروع کر دیں گے جس طرح ایک معصوم یا پیغمبر کی بات کی توجیہ ہوتی ہے. اور اگر آپ شدید ان سے متنفر شخص ہیں، چاہے وہ مسلک کی بنیاد پہ ہو یا الہاد کی بنیاد پہ، تو آپ کا مسئلہ پھر حل نہیں ہو سکتا. آپ تو پھر کہیں گے ہر طرح سے. اور اگر آپ دونوں کے بیچ میں آپ کہتے ہیں نہیں غلط بھی باتیں کرتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے، اسکالر ہے بٹ ٹھیک ہے، بہت سی باتیں ان کی اگر 80% باتیں صحیح ہے تو 20 غلط ہیں، اور 20% باتیں صحیح تو 80 غلط ہے، تو یہ آپ کا ہے، تو آپ اس کو اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب یہ ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ والا اپنا جو پادری سے متعلق.